کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں خدا کے خادم علی جناب پاسٹر شفیع صاحب سے. وہ تشریف لائیں گے اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. بھرپور تالیاں بجا کر خدا کے خادم کو استقبال کیجیے گا. تھینک یو. ایک بار پھر ساتھ والے سے کہیں کہ خداوند کی سلامتی ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ خداوند کی سب راہیں سلامتی کی. آمین. اسی یسوع میں ہم سب کی سلامتی ہو. آئے کلام مقدس کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں. جی مقدس ایوب نبی کے صحیفہ میں سے دیکھیں گے. یاد پڑھ دیجیے بس. کلام مقدس میں سے مقدس ایوب کی کتاب 22 باب اس کی 23 آیت لکھا ہوا ہے. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا. آمین. تھینک یو. آمین. آج ہم جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ٹاپک کیا تھا یا ٹاپک کیا ہے. ہم خداوند میں آپ اس کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک راہ حق اور زندگی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی انتہا تک جاؤ تو کیا کرنا؟ میرے گواہ ٹھہرو. میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا؟ میں کس لیے آیا؟ میں نے کیا کیا؟ اور پھر میں کہاں چلا گیا؟ پہلی ہی بات ہم آمین سے شروع کریں گے. لیکن آج آہستہ آہستہ آپ کا یہ خادم ایک کمزوری پہ غالب آ رہا ہے. یہ خداوند کو حاضر جان کے جیسے اسے موقع ملتا ہے یہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک ہی بات ہوتی کہ جو لمحات مجھے ملے ہیں میں اپنے خداوند کو اس کی باتوں کو شیئر کر کے آگے بڑھوں. تو بھی کچھ باتیں ہم پر واجب ہے، لازم ہے. شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائے. ہم سب سے پہلے اپنے خداوند کی خدا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم سبھی کو آج صبح اکٹھا کیا. اس کے بعد ہم پیارے بھائی اپنے خدا کے خادم پاسٹر امجد صاحب کے لیے، پاسٹر سیمل صاحب کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی کلام مقدس میں سے میں تمام عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا. یاد رکھیے گا کہ خدا بے انصاف نہیں. خدا بے انصاف نہیں کہ تمہاری اس محبت کو بھول جائے. وہ کون سی محبت جو تم نے اس طرح کی کہ تم مقدسین کی خدمت تم نے کی یا کرتے ہو. آمین. اس لیے میں بھول سکتا ہوں، پاسٹر صاحب بھول سکتے ہیں کبھی کسی وقت آپ کی کسی خدمت کو، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے. موسٹ آف ٹائم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا کر ابلیس کو موقع دیتے ہیں اور ہم ریورس ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں پر اتنے لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا جبکہ میری خدمت سب سے زیادہ تھی. کوئی بات نہیں، انسان بھول سکتا ہے، خداوند کبھی نہیں بھولے گا. اس لیے سب سے پہلی بات آمین کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ لے کر چلیے گا. یسوع مسیح کا پہلی بات کوئی مذہب نہیں ہے اور اب کسی مذہب کو یہاں لے کر نہیں آئے. یسوع مسیح کا کوئی مذہب نہیں اور نہ کسی مذہب کو انہوں نے پیش کیا ہے. وہ تو اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے آئے. بولے بحال. آمین. ہاللویا. اس لیے وہ راہ حق اور زندگی اسی کو ہم لے کر جہاں خداوند ممکن کرتے ہیں. اور آج صبح اتنے اب ایک طرف میں کہوں گا اتنی اپنی بیٹیوں کے درمیان چند بیٹے بھی ساتھ ہے، لیکن کلام مقدس کی فرما برداری میں اتنے فرزندوں کے بیچ میں روح شاد ہے. کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا. ہم شکر گزار ہے کہ جتنوں نے مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. ہاللویا. آمین. ہمیشہ یاد رکھنا ہے آمین میرے اور آپ کے منجی یسوع کا نام ہے.
जहां खुदावंद हमें ले जाते हैं हम इस बात को जरूर कि जब आप, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो कुछ करो इत्तेकाद के साथ करो, कुछ भी करो कैसे करो, इत्तेकाद के साथ। कदम उठाते आपको पता हो कि मेरा उठाने का क्या पर्पस है, मेरा उठने का क्या पर्पस है, मेरा जीने का क्या पर्पस है, मेरा देखने का क्या पर्पस है। इत्तेकाद जब पता ही नहीं तो इत्तेकाद कैसे हो? सो पहले समझना जरूरी है, फिर इत्तेकाद होगा। और जो कुछ इत्तेकाद के साथ है वो खुदावंद की निगाह में मकबूल है, और जो इत्तेकाद के बगैर है वो क्या है? गुनाह है। ये बाइबल बताती है। इसलिए जरूरी है अगर हम आमीन कहते हैं, अगर पूरे मुकाशफा के साथ कहते हैं, तो यकीनन हमारे लिए, आपके लिए जो उस भेद, उस मुकाशफा, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलता है। फक्त इसलिए नहीं, मैं नहीं बोलता कि चूंकि पास्टर बोलते हैं, चूंकि सिस्टर जी बोलते हैं, तो इसलिए मैं भी आमीन बोलता हूं। लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4वीं आयत, लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि वो जो आमेन, वो जो आमेन और सच्चा और बार हक बार बेटा, हक हक ताला, खुदा ताला का बेटा और खुदा की खलकत का मबदा है, बानी है, जिसके वसीला से खुदा की खलकत की बुनियाद रखी गई, वो फरमाता है। और हम ईमानदार बखूबी जानते हैं उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। सो वो जो आमीन, तो क्या नाम किसका हुआ? मेरे और आपके मोहम्मद जी, यीशु का। इसलिए जब आज उसके कलाम पर जो जान उसके कलाम पर, उस कलाम को अपने दिल में रखते हुए कहती आमीन, वो यीशु मसीह को, उसके उस काम को जो कोहे कलवरी पर हुआ है उसे बीच में ले आती है। और याद रखिएगा जिस दुआ के दरमियान में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह होंगे, यानी उनका मुख वो कोहे कलवरी पर दिया हुआ कफारा है, उस दुआ को आसमान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वही दुआ बखूर की मानद आसमान तक पहुंचती है। तो 30 सेकंड में मैं अपने बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। पेशे के एतबार से जिस शख्स को आप देख रहे हैं, खुदा ने इस पर बड़ा ही रहम किया है कि इस मुल्क में ही नहीं, इस मुल्क में भी से खुदा ने बिजनेस में और एक इंडस्ट्रियलिस्ट रखा हुआ है, इंडस्ट्रीज दे रखी है, फैक्ट्री दे रखी है, और इस मुल्क में इस कदर उसने सरफराज किया है कि बस इतना सा मैं कहूंगा कि आपका फ्रोजन फूड का 60 to 70% जितनी बड़ी आपकी कंपनीज है उनकी स्टोरेज खुदावंद ने हमारे पास रखी है। ये उसका रहम है। ये एक एनकरेजमेंट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो पेशे के एतबार से खुदावंद ने बिजनेस इंडस्ट्री दे रखी है इस मुल्क में और 3 और मुल्कों में, और 24 घंटे हम खिदमत में हैं और 24 घंटे हम बिजनेस में हैं। ये उसका रहम है। और उसको हाजिर जान के एक पैनी कहीं पे भी खुदावंद ने जब बुलाया तो कहा कि जिंदगी भर कहीं जाकर यूं नहीं करेगा कि और ये खुदावंद का प्लान ये वक्त इसके लिए नहीं है, याद रखिएगा। खुदावंद हमेशा किसी न किसी को खड़ा करते हैं ताकि उसकी कुदरत जाहिर हो। ये अलग बात है, याद रखिएगा कि वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। इसी सबब से जब फराउन ने दिल को सख्त किया तो फिर उसने सोचा कि किसी और को क्या खराब करना, जो खराब है उसी को ही मैं क्यों ना इबरत करूं। ये हम सब के लिए उसका कलाम जो है ये नसीहत, वसीयत, बरकत और आखिरी लफ्ज कभी जिंदगी में दूर ना होने दीजिएगा, इबरत। इसमें जो कुछ लिखा गया उसमें बहुत कुछ हमारी इबरत के लिए लिखा गया ताकि हम उसमें से सीखें। सोचिए उसका रहम है, उसकी शुक्रगुजारी है कि आज हम इसके बाद मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स है और मुझे वहां जाना है, लेकिन रूह शाद है कि खुदावंद इतने सारे अपने फर्जंदों के बीच में आज लेकर आए हैं ताकि हम उसकी, आप अकेले नहीं है। याद रखिएगा कि यीशु मसीह में इसी सबब से जो पहली बात यीशु मसीह ने दुआ में कही, ए हमारे बाप, बोले हमारे। आज के बाद फोकस कीजिएगा कि मैं, अगर इंसान को आज कोई चीज मरवा रही है तो वो मैं, क्योंकि जब तक नेकोबद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाया, बाइबल मुकद्दस में मैं का लफ्ज नहीं है, याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा।
ہمارے جسمانی باپ بزرگ آدم کے منہ سے میں کا لفظ نہیں نکلا اور کلام میں نہیں لکھا ہوا، میں کہیں اور تھی، جو کرا دیا گیا تھا اس میں تھی، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ اس لیے جب تک وہ درخت اس پھل میں سے نہیں کھایا گیا، اس کے منہ سے میں کا لفظ نہیں نکلا، اور جیسے ہی اس نے وہ درخت میں سے کھایا جس میں نیک و بد کی پہچان تھی، تو کیا ہوا؟ خدا کا جلال جاتا رہا، روحانی موت وہ مر گیا، خدا سے اس کی علیحدگی ہو گئی، اور جیسے یہ ہوا تو پہلی بات اس کے منہ سے کیا نکلی؟ میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اس سبب سے آج اگر چاہتے ہیں کہ ہم ڈھانکے جائیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ڈر جاتا رہے، چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو، چاہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وقت میں مجھ سے باتیں کرے، تو پھر کھیت سے نکل کر واپس باغ میں آنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جہاں نہیں سمجھ آتی وہاں خدا روح القدس سے مدد مانگے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے سٹارٹ میں ہم نے ایک آیت بول دی کہ اس کی سب راہیں سلامتی کی ہے اور اس کے سب فیصلے راست ہے۔ کبھی خیال تو آتا ہوگا کہ کیسے خدا نے بنایا تو کیسے وہ فیل ہوا؟ خدا کے فیصلے راست ہے، وہ عدن کا تو تھا ہی نہیں، وہ باغ کا نہیں تھا۔ کیوں جی؟ کبھی غور کیے؟ وہ باغ کا نہیں تھا، وہ کھیت کی مٹی میں سے لیا گیا۔ کہاں سے لیا گیا؟ کھیت کی مٹی میں سے لیا گیا اور رکھا کہاں پہ؟ باغ میں۔ تو جب تھا ہی کھیت کا تو اپنے پیروکاروں کو کہاں لے جا سکتا تھا؟ کھیت میں، اور وہ لے گیا۔ یہی خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے جتنا آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہ سمجھاتا ہے۔ پھر اپنے وقت پہ اس نے آسمان سے بھیجا تاکہ وہ کھیت والوں کو واپس باغ میں لائے۔ آمین، ہاللویا۔ اس لیے جو کھیت کا تھا وہ آسمان پر یا باغ میں نہیں لے جا سکتا تھا، اسی لیے اس نے آسمان پر سے بھیجا تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو آسمان پر لے جائے، اور جتنے نیچے تھے انہیں وہ لے گیا، اور اب ہم منتظر ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج ہم بحال پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں پاس صاحب سے ضرور یہ پوچھوں گا، وقت کی پابندی انتہائی لازمی ہے۔ جی پاس صاحب، مجھے 10 منٹ گزر گئے ہیں، میرے پاس جتنا ہے، کتنے گزر گئے اور کتنے ہیں؟ ڈونٹ وری سر، بہت ٹائم ہے۔ میں خداوند میں شاد ہوں کہ جتنی باتیں ہماری ہو گئی ہے، اگر ان میں سے ایک بات بھی اندر چلی گئی، آپ نے آمین کو اپنے اندر رکھ لیا تو آپ نے یسوع کو اندر رکھ لیا، اس کے کفارے کو اندر رکھ لیا، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رکھ لیا، دیکھا دیکھی میں نہیں ہے۔ اور یہ بات ہی سمجھ آ گئی کہ کھیت میں آپ خداوند کو فوراً سجدہ کریں گے اور خداوند شکر گزار ہے۔ بڑی کنفیوژن تھی کہ خدا ایسا خدا ویسا، آپ راست ہے، آپ کے فیصلے راست ہے۔ اگر مجھے سمجھ نہیں تو میں سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھنا چاہنے کیجئے جو آپ کے اندر کی خواہش ہے، آپ کو آگے لے چلے اور روز بروز آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، جیسے بات کی آج ہم موسٹ ٹائم، آدھا ٹائم تقریباً ہمارا، بچے ہمارے ادھر نیدرلینڈ میں اسٹڈی کر رہے، ہم مہینہ ان کے ساتھ گزار لیتے، مہینہ آپ جیسے بچوں کے ساتھ گزار لیتے۔ یہ اس کا رحم ہے کہ جو اتنے وسائل دیتا ہے، جیسے آپ کو کہا ہے کہ اس نے بزنس میں، اور آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بس یہاں پہ میں نے وہ میں والی بات کی تھی، وہ میں کا مسلوب ہونا۔ خدا کا بندہ پولس جب وہ کہتے ہیں میں مسلوب ہوا، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اسی بدن میں ہے، اسی زمین پر ہے اور خدمت بھی کر رہے ہیں، تو پھر اسے سمجھنا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں زندہ نہ رہا لیکن وہ زندہ ہے، وہ پریچ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھید، یہ مکاشفہ جو ہم نے دیکھا میں والا، کہ وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ میں جو ہے یہ آئی کہاں سے ہے، کہاں سے آئی، کیونکہ
याद रखिएगा जब मैं आई कैसे और जाएगी कैसे, कितने अशुभ चाहते हैं कि मैं जाती रहे। ये इस याद रखिएगा कायनात का सबसे मुश्किल काम ये है, अगर आप इस पे गालिब, जो मैं पे गालिब नहीं आ पाऊंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि वो एक ही है जो मैं पे गालिब आया, और उसी के वसीला से गालिब आ सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर है। इसीलिए उसने इस भेद को समझा और उसे एहसास हो गया, और उसका एविडेंस कहां मिलेगा? आपको रोमन 7 पढ़ ले। रोमन 7 में एक बड़ी जंग है खुदा के बंदा पौलुस की। यह अलग बात है कि पूरी सच्चाई से वाकिफ होना है। आज बेशुमार हम ईमानदार जो हैं उस 7 के रेफरेंस को कोट करके सारी जिंदगी कमजोरियों में गुजार देंगे। ऐसा नहीं है। हमें चैप्टर 7 में नहीं बैठे रहना, चैप्टर 8 में आना जरूरी है। 7 में क्या है? 7 में वो हमें यही सिखाना चाहता है कि अगर मैं का फोकस रहेगा तो जरूर मरोगे, क्योंकि वो शरा के आलम बिन्यामीन के कबीला से एक उस्ताद है। लेकिन ये मैं की जंग जब लड़ना, उन्होंने कहा यहां तक कि मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे हो नहीं पाती। पूरे चैप्टर में मैं उन्होंने खुद भी उस तजर्बा को पाया और मेरे और आपके लिए उसे कलमबंद भी रूह कुद्दस की रहनुमाई में कर दिया। अगर आज उसको हमने पल्ले बांध लिया और वो हमें रोज कमजोर करेगा और हर रोज किसी न किसी तरफ गिराएगा, और खुदावन हमें गिरा हुआ नहीं देखना चाहते, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देना चाहते हैं। क्या खुदा का बंदा पौलुस, बेशक वो कह रहे हैं कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे हो नहीं पाती, जिस बदी का मैं सोचता भी नहीं वो मेरे आकरीब। तो क्या उसी हालत में उन्होंने जिंदगी गुजारी? सवाल ये है कि क्या उसी हालत में गुजारी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एंड इसी को अपने से जंग लड़ते लड़ते वो इतने बेबस हो गए कि उन्होंने वहां पर ऐलान चला उठे, हाय मैं कैसा कमबख्त, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, आदम से निकला हुआ, कौन मुझे। वो जान गए थे कि तालीम नहीं छुड़ा सकती, अगर तालीम छुड़ाती तो वो शरा के आलम है, फरीसी है। अब उन्हें पता चल गया, वो जान गए कि तालीम मुझे नहीं छुड़ा सकती इस मैं से, कोई शख्स मुझे छुड़ा सकता है। इसी सबब से 8वें का पहली आयत क्या है? जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर इसकी पूरी डिटेल बस सादा सादा कि कहीं अपनी इसको मौका न मिले, जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सजा मसीह ने खुद ली है। ऐसा नहीं कि खुदा ने गुनाह पे कंप्रोमाइज कर लिया, गुनाह ने समझौता, हरगिज नहीं। तमाम गुनाहों की सजा हुई है, वो अलग बात है कि उसकी शफकत और मेहरबानी है कि उसने वो सजा जो मेरी और आपकी थी, हमसे मोहब्बत की, कि बदल लिया और सलीब पर उन गुनाहों की सजा खुद ले ली। आमीन। इस सबब से आज जो उसके कफारे और जी उठने पर ईमान लाते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। लेकिन आगे याद रखिएगा ये गेट, यहां से एंट्रेंस है। आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद बखुद इस बात का पता चलेगा कौन उसको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। तंगी के काल के मतलब कोई चीज वो इस लेवल पे आ गए सिर्फ मैं से निकलने के बाद। अब मैं वापस आता हूं कि मैं मतलब आई कैसे और जाएगी कैसे। आई कैसे? नेकोबद की पहचान के तरफ तो मैं सिखाया। उससे पहले एक स्टेप और पहले चले जाए कि खुदा की बात को, खुदा के कलाम को रद्द किया, मुखालिफ के कलाम का यकीन किया। कितने मेरे साथ हैं और समझ रहे इस बात को? खुदावंद ने कहा था कि इस दरख्त के फल में से ना खाना, अगर तू खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। मैं वाले ने आकर क्या कहा?
تو کھائے گا تو بھی نہیں مرے گا. سو جس کے کلام کا اس نے یقین کیا اسی کی اسپرٹ اس کے اندر آ گئی. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ خداوند نے ہمیں یہاں بتانے نہیں بھیجا، سمجھانے کے لیے بھیجا. اور اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو روح سمجھانے کے لیے ہے. سو خداوند کے کلام کا انکار کیا، اسے رد کیا، اور مخالف کے کلام جو میں سے بھرا ہوا تھا اس کے کلام کا یقین کیا، تو وہ میں اس کے اندر آ گئی. اب خداوند ہم سے، مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کہ تیرے بس کی بات نہیں تھی، انبیاء بھی میں نے بھیجے، کوہ سینا پر سے شریعت بھی میں نے دی، اور شریعت اس لیے نہیں دی کہ کوئی میرے پاس پہنچ سکے، کیونکہ خداوند جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس شریعت کو پورا کر کے خدا کے پاس نہیں آ سکتا. تو میں دی کیوں؟ دی اس لیے کہ انسان اپنی میں سے مرے اور گھٹنوں کے بھر ہو کر کہے کہ خداوند یہ میرے بس کی بات نہیں، تاکہ اس کی اس الہی محبت اور الہی انتظام کو جب وہ بیٹے کو دنیا میں بھیجے تو اس کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کرے اور اس پر ایمان لائے. شریعت کے وسیلہ سے فقط گناہ کی پہچان ہوتی ہے. اور میں شکر گزار ہوں کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں. بہت سارے بہن بھائی جو ہے وہ شریعت کو اور فضل کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں جیسے دشمن ہے. یہ دشمن نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا باہر شوکت خانم کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہ شریعت کا کام کر رہا ہے، اور آپ اندر UCH والے جو ہے پریز دی لارڈ وہ صرف ڈائگنوز کر رہے ہیں. آمین ہاللویا. اس لیے خدا نے جو شریعت دی وہ پرپس کے لیے دی ہے. آج باہر جو بورڈ ایک لیب کا لگا ہوا وہ آپ کا مددگار ہے، وہ ڈائگنوز کر کے آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سیم مینر خدا نے شریعت اس لیے دی کہ گناہ کی پہچان ہو جائے اور انسان کو اپنے سے ہی گھن آنے لگے اور وہ خداوند کے الہی محبت کو قبول کرے. آمین ہاللویا. اس لیے ہم شکر گزار ہیں. آج وہ جائے گی کیسے؟ آج وہ کہتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لا، حیات کے درخت میں سے کھا. اس وقت نکال دیا کیونکہ اسی حالت میں نہیں کھانے دیا، کہ اگر اسی حالت میں گناہ کی حالت میں وہ کھا لیتا تو گناہگار مرتا کبھی نہیں، لیکن گناہ کی حالت میں تو فاتح کون ہوتا؟ ابلیس. ایسا ممکن نہ تھا. اس لیے اس وقت اس کی محبت ہے کہ اس نے نکال دیا، اور اپنے وقت پر اس نے گناہوں کی کامل قربانی دے کر اسے پاک ٹھہرا کر کہا اب تو حیات کے درخت میں سے کھا تاکہ تو ہمیشہ جیتا رہے. سو آج میں صرف ایک ہی طرح جا سکتی ہے کہ اس اپنی خودی کا انکار کرے، یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرے، اس حیات کے درخت میں سے کھائے. اس وقت آج ابلیس کہتا، آج وہ پتہ ہے اس وقت کہتا تھا تو کھائے گا تو نہیں مرے گا، آج وہ کہتا تو کھا بھی لے گا تو مرے گا. اس نے الٹی بولنا ہے. آج وہ فرزندوں کو، ایمانداروں کو آج اس نے چکر میں لگایا، کچھ نہیں ہونے والا، تو مرے گا، تو جو مرضی کر لے. لیکن آج جو خداوند کے کلام کا یقین کرتے وہ کہتے ہیں لعنتی تو ہارا ہوا ہے، میرا یسوع فاتح ہے. آج میں اس آدم کی بات کا یقین نہیں، عدن میں جو ہوا آج میں اس کا یقین کرتا ہوں جو آخری آدم آسمان سے. پیپر دیجئے گا. میں ایک لفظ جو چند سال پہلے خداوند نے سکھائی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کلوز کرتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو میں 2-3 منٹ میں کرتا ہوں، اور 2 منٹ ابھی میرے پاس ہے، 5-7 منٹ. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم ایک خوبصورت گیت کے ساتھ کلوز کریں گے. یہ دیکھیے گا ذرا، ایک لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے. کتنوں تک؟ پریز دی لارڈ. کیا ہے؟ بحال. اور کبھی خداوند نے وقت دیا تھا اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج سمپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح روح نے کچھ سال پہلے سکھایا، اسی بحال کو اب دیکھیے گا ذرا. بحال کا مطلب ہے با حال، با حال.
اور با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. با ادب، ادب کے ساتھ. بے ادب، ادب کے بغیر. با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. اور حال، پریز دا لارڈ. حال کون ہے؟ بائبل کا حال کون ہے؟ یسوع مسیح. میں جو ہوں سو ہوں. ماضی، حال اینڈ مستقبل. سو مرد خدا موسیٰ کہتے ہیں وہ میرا یقین نہیں کریں گے. خداوند کہتے تو جا اور جا کر کہنا میں جو ہوں سو ہوں. وہ فرماتا ہے جو حال ہے. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال ہے. اور آج UCS کی ریسٹوریشن نے ہماری روح کو شاد کیا. ہم آج آپ لوگوں کے درمیان میں خدا اسے بحال کر رہا ہے اور ہم آنے والے ایام میں ضرور اس کو دیکھتے ہیں. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آج ببلیکلی اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ بحال کون ہے، وہ ہے جو با حال ہے. اور حال اگر یہوہ خدا ہے تو وہی بحال ہے جس کے ساتھ یہوہ خدا ہے، جو اپنی زندگی اسے دے کر اس کے ساتھ خدا روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے زندگی گزار رہا، جس نے خداوند کو اپنے ساتھ، کیونکہ اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اس کے آنے کا پرپس اور مقصد یہی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی دیں، اپنا دل اسے دیں، اسے ریسیو کریں، اور اس کے وسیلہ سے خدا روح القدس ہمارے اندر سکونت کرے. وہ کیا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں؟ سکونت. اب بخوبی جانتے ہیں وزیٹر کا آنا جانا، لیکن وہ تو ہمارے دلوں میں سکونت کرنا چاہتے ہیں. اور ایک لفظ یہ ہے، آج بے حال کون ہے؟ جو خداوند کو اپنے ساتھ. حالات ہو سکتا ہے آج اوپر نیچے ہو آپ کے، لیکن یاد رکھیے گا اگر خداوند کو آپ نے اپنے ساتھ لیا ہے تو آج نہیں تو کل آپ ضرور بحال ہو جائیں گے. خداوند کو اگر اپنے ساتھ لیا ہے تو آج نہیں تو کل ضرور بحال ہو جائیں گے. لیکن اگر خداوند کو ساتھ نہیں لیا تو یاد رکھیے گا بحال. دنیا کی ساری دولت چمک دمک کیوں نہ ہو، انجام کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بحال کا لفظ اس کائنات میں یاد رکھیے گا انسان سے زیادہ کہیں فٹ نہیں ہوتا. کیونکہ بحال کسی نئی تخلیق کا نام نہیں ہے، بحال ریسٹوریشن کا نام ہے. کہ کہیں پہ کوئی چیز بہت خوبصورت تھی جو کسی سبب سے برباد ہوئی اور پھر اس کی بحالی کے لیے اس پہ کام کیا گیا. اور انسان سے زیادہ کوئی اچھی چیز کائنات میں نہیں تھی جو بنائی گئی ہو، اور وہ انسان برباد ہوا گناہ کے باعث. میں جلدی سے ایک بات کے ساتھ کلوز کروں گا. آج جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ کچھ چیزوں سے بچ سکے. خدا کے جلال سے محروم نہیں بچ سکتا، گناہگار کی حیثیت نہیں بچ سکتا، جہنم کا باشندہ وہ نہیں بچ سکتا، ابلیس کا فرزند اس کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ ٹائٹل سارے جو میں نے گنوائے ہیں اس کے ساتھ آئیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اور بے حال ہے وہ، یاد رکھیے گا. وہ مت سوچے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی چمک، بے حال ہے وہ. خداوند اسے بحال کرنا چاہتا ہے کہ تیرے پاس چوائس ہے کہ تو بحال ہو جائے. کیسے؟ یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر کے تو بحال ہو جا. اور بحال جب وہ کرتا ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہے؟ اب تو خدا کے جلال سے محروم نہیں، تو خدا کے جلال سے ملبس ہے. تو ننگا نہیں، اس نے اپنی نجات کے کپڑے تجھے پہنائے ہیں. تو اب جہنم کا باشندہ نہیں، تو باپ کی دہنی طرف عالم بالا پر بیٹھا ہے. اور آج سے تو ابلیس کا فرزند نہیں، تو خدا کا فرزند.